ہم اولڈ ہاؤس میں آئے تھے، وہیں سے یہ کہانی مجھے ملی جو کہ کسی کی سچی کہانی ہے اور میں آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں۔ آئیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں ایک اولڈ ہاؤس میں آیا جہاں پر مجھے کچھ کام تھا، پر یہاں پر میں نے ایک درخت کے نیچے بوڑھی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ عجیب طرح سے وہاں بیٹھی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ کھانا بھی نہیں کھاتی، کسی سے بات بھی نہیں کرتی ہے۔ جب اس کو خوراک کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو پھر اتنا کھا لیتی ہے کہ اگلی دفعہ تک کے لیے اس کے جسم میں جان رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ کھانا کھانا تو نہیں چھوڑتا، کیونکہ کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہی ہوا ہوگا کہ کوئی یہاں چھوڑ گیا ہوگا۔ تو سب نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ پر یہ اپنی کہانی کسی کو بھی نہیں سناتی۔ مجھے بھی اس عورت کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تھوڑا سا تجسس ضرور بڑھ گیا تھا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو اچانک سے کسی چیز کی شعاع میرے چہرے پر پڑی۔ یہ اس عورت کی کلائی میں پہنا ہوا ایک کنگن تھا، جو ظاہر ہے یا تو چاندی کا تھا یا اسٹیل کا، جس کا شعاع میرے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ میں اس کی طرف گیا اور جیسے ہی میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو یہاں پر کسی ٹیکنیشین کے طور پر آیا تھا اور اب اس عورت کے پاس بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے جیسے کوئی پاگل رو رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کہنے لگا کہ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہوا آپ کے ساتھ، مجھے فوراً سے بتائیں ماں جی۔ اس عورت نے بھی میری طرف دیکھا اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو کسی کی طرف دیکھتی بھی نہیں، تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی عورت نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں قریب کے ہی ایک محلے میں رہتی تھی۔ میرے 3 بیٹے تھے، مجھے اپنے تینوں بیٹوں پر بہت ناز تھا۔ میں کہتی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پر وہ میرے 3 بیٹے ہمیشہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے بیٹیوں سے نفرت تھی، اتنی زیادہ نفرت کہ میں نے تینوں دفعہ جب بچہ پیدا کرنے کے مراحل میں خود کو دیکھا تو یہی دعا کی کہ مجھے بیٹی نہ ہو۔ مجھے پہلے بیٹے کے بعد سب نے کہا کہ اب ایک بیٹی بھی ہونی چاہیے، پر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ پھر دوسرے بیٹے کے بعد سب نے کہا کہ بیٹی ہونی چاہیے، اور یہ دونوں بیٹے بھی کہتے تھے کہ ہماری ایک چھوٹی بہن ہونی چاہیے، پر میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے تو میرا یہ برا خواب تھا۔ پر پھر تیسری دفعہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی اور میں بڑی پریشان ہوئی۔ اپنی اولاد تھی تو پالنا تو پڑتا تھا، روتی تھی تو سر میں درد ہوتا تھا، بس وہی غصے سے ضد سے اس کو پالا۔ کبھی اس کو کھانا کھلا دیتی تو کبھی نہیں دیتی، کبھی روتی رہتی تو روتی ہی رہتی۔ پر کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے، بڑی سخت جان ہوتی ہیں۔ وہ بھی بچ گئی، 3-4 سال کی ہوگی۔ اس کے بعد خود سے ہی کھا پی لیتی تھی، کبھی محلے والے اس کو کھلا دیتے، کبھی اس کا باپ جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ چوتھی دفعہ پھر سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں بہت خوش ہو گئی۔ جب میری بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی، قد میں لمبا تھی تو جوان لگنے لگی۔ ابھی جوان نہیں تھی، بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، لیکن قد سے لمبی لگتی تھی تو میں نے اس کی شادی کروا دی، کیونکہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے بیٹے بھی اس معاملے میں کیا بولتے، ان کو تو پتہ ہی تب چلا جب میں نے نکاح کی رسم کروا کر اپنی بیٹی کو رخصت بھی کروا دیا تھا، اور رخصت بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں کروایا تھا، میری بہن کا شوہر تھا، اور میری بہن اس دنیا میں نہیں تھی، یعنی کہ میرا بہنوئی، اس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ اس نے کہا تھا کہ 2 بچے ہیں جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہ تو سوچا اور نہ ہی اس کی فکر کی کہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اور میں اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے لگی۔ میرے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے، بڑے بیٹے کی شادی بھی کروا دی، چھوٹے بیٹے کی منگنی کروا دی، تیسرا بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ اپنے بیٹوں پر بڑا ناز تھا مجھے۔ میرا بڑا بیٹا بہت اچھا کماتا تھا، بہت سارے پیسے کماتا تھا، گھر کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتا تھا۔ سب لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے اور میری طاقت میرے بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی بیوی کو اس گھر میں آئے ہوئے 2-3 مہینے ہوئے تھے، تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے تیور بدلنے لگے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس گھر کا سارا خرچہ تو میرا شوہر اٹھاتا ہے۔ میں ظالم ساس نہیں تھی، بری عورت نہیں تھی، بس مجھے میری اولاد سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ڈالا کرو، تمہارا شوہر کماتا ہے تو صرف تمہارا شوہر نہیں، میرا بیٹا ہے۔
اپنے بھائیوں کا بڑا بھائی ہے اور باقیوں کی پڑھائی ختم ہو جائے تو ان کو بھی اچھی نوکری مل جائے گی۔ تم بھائیوں کے بیچ میں نفرت نہ ڈالو، ویسے بھی ہمارا خرچہ ہی کتنا ہے، گھر ہمارا اپنا ہے، بجلی کا بل ہمارا نہیں، کیونکہ میرے بڑے بیٹے کی نوکری ایسی تھی کہ اسے بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا تھا، اسے تو رہنے کے لیے کوئی کوارٹر بھی ملتا تھا، لیکن ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے کیونکہ ایک چھوٹے سے کوارٹر سے ہمارا گھر ذرا زیادہ بڑا تھا، ایسے میں ہمارا کھانے پینے کا ہی خرچہ تھا، تو پھر میری بہو کو اتنی باتیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج کل اس کی زبان بہت کھل گئی تھی۔ اس کا نام آسیہ تھا، میں اسے خود ہی پسند کر کے لائی تھی۔ شروع میں تو بہت اچھی تھی، لیکن ابھی عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ میرے دوسرے بیٹے کی منگنی ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میری باہر کے ملک میں نوکری لگ رہی ہے، میں نے وہاں جا کر نوکری کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا تجھے میں کیسے دوسرے ملک میں بھیج سکتی ہوں، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ امی میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہا، میں نے جانا ہی جانا ہے کیونکہ بہت اچھی نوکری ہے۔ جب اس نے مجھے تنخواہ بتائی تو میں بھی حیران رہ گئی، اتنی تنخواہ تو میرے بڑے بیٹے کی بھی نہیں تھی، لیکن بدلے میں مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنا پڑتا۔ اس نے کہا کہ جب اتنے اچھے پیسے کماؤں گا تو پھر دور کیسا رہنا، چکر لگا لیا کروں گا۔ اور آج کل کون سے زمانے ہیں کہ ایک دفعہ انسان کہیں چلا جائے تو پھر ملاقات ہی نہ ہو، آج کل تو روز ویڈیو کال ہو سکتی ہے، فون پر بات ہو سکتی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے بڑی تسلی دی۔ میرے بیٹے کا نام اکرم تھا، وہ میرا منجلا بیٹا تھا، مجھے بڑا پیار تھا۔ وہ باہر کے ملک چلا گیا اور پہلے 2 مہینے اس نے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا، پر اس کے بعد وہ پیسے بھیجا کرتا تھا۔ اب مجھے میری بہو کی باتیں تو نہیں سننی پڑتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی بڑی یاد آتی تھی۔ ایک دن میرا تیسرا بیٹا جس کا نام علی تھا اسٹور روم سے کوئی تصویر اٹھا کے لے آیا جس میں میری بیٹی کی بھی تصویر تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو تب یہ عمر میں کم تھا، اس لیے اس کو پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ بہن تھی تم لوگوں کی، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ پر یہ تو کافی کم عمر لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کم عمر نہیں ہوتی، لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ شادی ہو گئی ہے تو کہاں چلی گئی، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتی، یا ہم اس سے ملنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ مجھ سے پوچھنے لگا کہ نام کیا تھا ہماری بہن کا؟ میں نے کہا کہ اس کا نام سمیرہ تھا اور وہ باہر کے ملک چلی گئی ہے، اس لیے ملنے نہیں آتی اور ہم بھی نہیں جا سکتے۔ کہنے لگا کہ خوش تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، جو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں نا خوش ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو یہ تصویر جا کے واپس رکھو۔ تو تھوڑے وقت کے بعد میرا بیٹا مجھے کہنے لگا اماں لگتا ہے آپ کو سمیرہ آپی سے کچھ زیادہ پیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنا بھی نہیں چاہیے، انہوں نے ویسے بھی اگلے گھر جانا ہوتا ہے، زیادہ پیار کرو تو خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی۔ میرا چھوٹا بیٹا بہت ہی من موجی ٹائپ کا تھا کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، ہر بات اس کی مانی جاتی تھی۔ اب منجلا بیٹا باہر چلا گیا تو اس نے عجیب سی کوئی ویڈیو گیم منگوائی۔ اب پورا دن وہ اسی پر لگا رہتا تھا، کبھی تو ایسا کھویا ہوتا تھا کہ میں آواز بھی دیتی رہتی اسے سنائی ہی نہیں دیتا تھا، کانوں پہ بھی کوئی چیز لگا کے بیٹھ جاتا تھا۔ بلکہ اب تو معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ ماں پاس پڑی مر جائے پھر بھی بیٹے کو احساس نہ ہو، وہ ٹیم کے اندر ہی لگا رہے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تو اس نے کہا کہ یہ تو اکرم کا قصور ہے، اس نے کیوں اس کے لیے ایسی گیم بھیجی؟ آپ کو نہیں پتا آج کل گیموں کے پیچھے نوجوان نسل کتنی پاگل ہو رہی ہے، اس کو نہیں بھیجنی چاہیے تھی نا۔ اس نے تو اکرم پر غصہ نکال دیا کیونکہ اب وہ اکرم سے جلنے لگا تھا جو اس سے 4 گنا زیادہ پیسے کماتا تھا۔ کبھی کبھی اکیلی بیٹھ کر سوچتی تھی کہ میرے بیٹے صحیح راستے پر نہیں جا رہے۔ میرے بڑے بیٹے کی سرکاری نوکری تو تھی اور دوسرا بیٹا بھی اچھی نوکری کرتا تھا، تیسرے بیٹے کی بھی ابھی پڑھائی چل رہی تھی، وہ بھی اچھی ڈگری لے رہا تھا، لیکن پھر بھی ان تینوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے میں ناکام ہو گئی تھی کیونکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے اکرم کی کال آئی تو میں نے وقت پر نہیں اٹھائی، پھر سوچا کہ خود ہی کال کر لیتی ہوں۔ جب دوبارہ فون کیا تو کسی لڑکی نے فون اٹھایا، کہنے لگی کہ آپ کون؟ میں نے کہا کہ تم کون، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے میرے بیٹے کو آواز دی۔ اس کی آواز دینے کا طریقہ میں سمجھ گئی تھی، ایسے کوئی بیوی ہی شوہر کو بلاتی ہے، لیکن وہ میرے بیٹے کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ میرے بیٹے کو باہر کے ملک گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، 6 مہینے بعد وہ آیا تھا، لیکن اس کے بعد اب اس کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ہر 6 مہینے بعد آیا کروں گا، اس لیے تو میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کب آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا فون پر آ گیا، میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ ابھی کسی لڑکی کی آواز آئی تھی، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماں مجھے آپ کو بتانا تھا لیکن آپ غصہ کرتی،
اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ میں نے ادھر ہی شادی کر لی، میری بیوی ہے اور ماں بھی بننے والی ہے۔ اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ پہلے بیٹے کی شادی پر میں نے بہت دھوم دھام کی تھی، میرا پہلا بیٹا تھا جس کی شادی تھی۔ اسی طرح دوسرے بیٹے کی شادی پر بھی میرے کچھ ارمان تھے، اس نے وہ سب کچھ ختم کر دیا، شادی بھی کر لی، وہ خیر سے باپ بھی بننے والا تھا۔ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور ابھی بھی ایسے بتایا کہ بس ایک لائن میں بتا دیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کیا تو نے، شادی کر لی؟ تو فوراً سے ہی وہ غصے میں آ گیا، جبکہ میں نے اتنا ہی تو کہنا تھا، میرا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہونا ہی تھا نا، آگے سے کیا میں چپ کر جاتی؟ تو کہنے لگا کہ کر لی ہے تو کر لی ہے، کیا ہو گیا، شادی ویسے بھی انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے لڑکی پسند آئی، میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ہمیں بتا دیتا تو ہم کیا تیرا رشتہ نہ ہونے دیتے، لڑکی سے ہی شادی کی ہے نا تو نے، اور اردو بھی بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ہے، تو پھر تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو ہمیں بتا دیتا، ہم اپنے ہاتھوں سے تیری شادی کرواتے۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا بیٹا، شادی کر لی، میں اس پہ نہیں کہہ رہی، اچھی بات ہے تو نے نکاح ہی کیا ہے، لیکن تو نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کبھی بھی میری اس لڑکی سے شادی نہ کرواتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیوں نہیں کرواتی؟ تیرا بھائی کی بھی تو پسند سے شادی کروائی تھی، مانا کہ میں نے اسے پسند کیا تھا، پر تیرے بھائی نے بتایا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کروا دے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اس کا بھی پہلے سے جڑا ہوا تھا، لیکن میں نے کروائی تھی نا شادی، تو پھر تیری بھی کروا دیتی۔ پر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کیونکہ میری بیوی غیر مسلم ہے اور سیاہ فام ہے، اور آپ کبھی بھی میری شادی اس کے ساتھ نہ کرواتی۔ یہ جو تھوڑی بہت اردو بول رہی تھی یہ میں نے ہی سکھائی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے بیٹے نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک سیاہ فام عورت سے۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا، تو میرے بیٹے نے فون بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس قسم سے ٹائم نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے رو لیں، کیونکہ اب آپ ہنسیں یا روئیں، یہی آپ کی بہو ہے، ابھی تو وہ ماں بننے والی ہے، اور چھوٹے بچے کو لے کر ہم اتنا لمبا سفر نہیں کریں گے، لیکن کبھی نہ کبھی اسے واپس لے کر آؤں گا آپ سے ملوانے کے لیے، اس کو بھی بہت شوق ہے پاکستان دیکھنے کا، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر میرے بیٹے نے فون بند کر دیا، اور میں روتی رہی۔ میرا چھوٹا بیٹا میرے رونے کی آواز سن کر آیا، اس نے جا کے بڑے بھائی کو بھی بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بڑا بیٹا اور میری بہو بھی آ کر بیٹھ کے کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بہو اس بات پر ہنسنے لگی، اس نے کہا کہ حبشی عورت سے شادی کر لی، کیسی لگتی ہوگی، بالکل کالی سیاہ، جب تک ہنستی نہیں ہوگی تب تک وہ نظر ہی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کے حبشی یا کالے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ ایک غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ شادی کر لی، ہمیں بتایا بھی نہیں، خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے ہم، اور جس جگہ اس کی منگنی ہوئی تھی اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم نے اس کی منگنی کروائی تھی۔ میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ باہر کے ملک بھیجیں گے تو ایسا ہی کرے گا، وہاں پر تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا آج کل یہاں پہ اولاد کو ان کی اوقات میں رکھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہاں پر تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، معذرت کر لیں فون کر کے، کہہ دیں کہ نہیں کر سکتے رشتہ، اور کیا شکر کریں کہ منگنی ہی کروائی تھی، نکاح نہیں کروایا تھا، ورنہ ہم لوگ پھنس جاتے۔ میں نے تو پورا دن کھانا نہیں کھایا، میرا دل اداس رہا، میں روتی رہی، لیکن پھر وہی بات میرے بڑے بیٹے کی کہ میں کیا کر سکتی تھی۔ جی ہاں، اس کی منگنی کی تھی، ان لوگوں کو بھی فون کیا، اور ان لوگوں نے بھی بڑی باتیں سنائیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے خود منگنی کی تھی، یہ رشتہ لینے کے لیے آپ لوگوں نے بڑے چکر لگائے تھے، اور اب ایسی نامناسب بات کر رہے ہیں۔ میرا ارادہ ان لوگوں کو صرف اتنا بتانے کا تھا کہ ہم لوگ منگنی توڑ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے زیادہ باتیں کی تو میں نے کہا کہ کیسے شادی کرواؤں آپ کی بیٹی کی، اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ پھر وہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ آسیہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بڑی بری پسند ہے اکرم کی، ایک کالی عورت سے شادی کر لی، کل کو جب بچے لے کر آئے گا تو اس کے بچے کیسے ہوں گے؟ توبہ توبہ، اس نے تو پوری نسل ہی بگاڑ دی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے مزید غصہ آ رہا تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بیٹے نے علی نے مجھ سے کہا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، کتنے پیسے چاہیے؟ میں اسے 1000-2000 دے ہی سکتی تھی، کیونکہ جیب خرچ وہ پہلے ہی ختم کر چکا تھا، لیکن وہ ایسا ہی کرتا تھا، جب جیب خرچ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر لیتا تھا، پھر میں اس کو کچھ پیسے دے ہی دیتی تھی، ورنہ وہ پیچھے پڑ جاتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ 15 لاکھ روپے میں تجھے کہاں سے لا کے دوں، اور تو نے ایسا کیا کرنا ہے 15 لاکھ روپے کا، پہلے مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ بتا نہیں سکتا، بس 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔
میں نے کہا کہ رک تیرے بڑے بھائی کو بتاتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں امی، کسی کو نہیں بتانا، بس مجھے کہیں سے پیسوں کا انتظام کر دو، اکرم بھائی سے کہو بیچ دیں، وہاں کے پیسے تو یہاں آ کر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں، میں تیرے لیے 1 روپے کا بھی انتظام نہیں کروں گی۔ پر وہ نہیں بتا رہا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ آدھی رات کو ہمارے گھر پولیس آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جس طرح سے انہوں نے دروازہ پیٹا اور ہمیں دروازہ کھولنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے دروازے کا لاک ہی توڑ دیا، سیدھا اندر آ گئے۔ میرا بڑا بیٹا بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ علی کو باہر نکالیں، اس نے بہت بڑا گھپلا کیا ہے، اس کے اوپر کیس ہوا ہے، درخواستیں دی گئی ہیں، ہمارے پاس اس کا اریسٹ وارنٹ ہے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ اس نے ایسا کیا کر دیا، وہ تو اسٹوڈنٹ ہے، صرف پڑھائی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی ویڈیو گیم کھیل لیتا ہے۔ پولیس والے نے کہا کہ اسی گیم کے پیچھے ہی اس کے اوپر رپورٹ درج ہوئی ہے، اس نے گیم پہ سٹا لگایا اور اوپر کی گیم کھیلی ہے اور ایک بندے کے 15 لاکھ روپے کھا گیا ہے۔ جب پولیس والے نے 15 لاکھ روپے کا نام لیا تو میں سمجھ گئی کہ تبھی وہ مجھ سے 15 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ پولیس نے کہا کہ ہم تو اس کو لے کر جائیں گے۔ گھر میں چیخو پکار مچ گئی۔ میں کسی بھی طرح ان کو اپنے بیٹے کو لے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایسے معاملوں میں پولیس والے بہت مارتے ہیں، اور میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو، اپنی جان سے پیارے بیٹے کو کیسے بیچ سکتی تھی؟ لیکن کیا میں روک سکتی تھی؟ نہیں روک سکتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس وارنٹ تھا۔ وہ لوگ کمرے کی طرف بڑھے، کمرے کے اندر جھانکنے لگے اور پھر ہمارے چھوٹے والے بیٹے کے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ ظاہر ہے سو رہا تھا، لیکن اس شور میں وہ کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ جب وہ کمرے میں گئے تو وہ اندر تھا ہی نہیں، اور کھڑکی کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ بھاگ گیا ہے، پیچھا کرو، آس پاس ہی کہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت پیچھا کیا، گھر میں عذاب تھا، بچ گیا۔ میرے بڑے بیٹے نے جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پولیس والوں کو بھی نہیں ملا، اور میرے نمبر پر ایک وائس میسج آیا ہوا تھا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن اگر میں گھر پر رہا تو بہت بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر 15 لاکھ روپے بھیج دیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کو کہا کہ 15 لاکھ روپے کا انتظام ضرور کرو، آدھے آدھے کر کے کر لو۔ وہ کر بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم بالکل بھی پیسے نہیں بھیجیں گے، اسے ذرا ذلیل ہونے دیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے، اس نے خود کیا ہے، گیموں پر سٹا لگاتا ہے، یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ 1 روپے نہیں دیں گے ہم ایسے انسان کے لیے۔ میرے بڑے بیٹے نے تو کہا کہ مجھ پہ تو ویسے ہی بڑے قرضے ہیں، آپ لوگوں کا گھر چلانے کے پیچھے بھی مقروض ہو گیا ہوں، اور اکرم نے کہہ دیا کہ میرے ہاں تو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، یہاں پہ بچے پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ اب کیا اپنے بچے کے نصیب کے پیسے میں اپنے اوباش بھائی کے لیے بیچ دوں؟ میں نے اپنا سونا بیچ دیا، لیکن اس سے صرف 2.5 لاکھ روپے بنا جو میں نے اس اکاؤنٹ پر بیچ دیا۔ مجھے لگا کہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ بس اتنی خبر ملی کہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، باقی کے پیسوں کا انتظام کریں تو آ جائے گا۔ پر میں کہاں سے پیسوں کا انتظام کرتی؟ میرے پاس تو جو کچھ تھا وہ میں دے چکی تھی۔ اب ایک گھر تھا جو میرے نام پر تھا، لیکن میں یہ گھر بیچنے کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ پھر بھی میں نے گھر بیچنے کی بات کر دی، کیونکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اکرم ویسے ہی باہر جا کے بیٹھا تھا، بڑے بیٹے کو بیوی سے فرصت نہیں تھی، اور چھوٹا بیٹا بھی گھر نہیں ہوتا تھا، تو میں کیا کرتی؟ پر اس نے تو باقاعدہ شور ڈال دیا کہ اس کے لیے گھر بیچ دیں گی تو کیا کرائے پر جا کے رہیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بیچنے کی، بلکہ آپ کا تو کوئی یہ بھی نہیں کہ آپ گھر بیچ دیں، جیسے آپ نے اپنا زیور بیچ دیا۔ آج ہی کاغذات بنواتا ہوں، گھر میرے نام کرواؤں گا۔ میں نے اس گھر پر بہت وقت دیا ہے، ان دونوں کو پالا، ان کی تعلیموں کے پیسے دیے ہیں، اتنا حق تو بنتا ہے کہ گھر میرے نام ہونا چاہیے۔ وہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر شوہر سسرال والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت نہ کرے اور اس کو خود ہی برا بلا کہے یا نیچا محسوس کروائے تو سسرال والے کبھی بھی ایسی عورت کی عزت نہیں کرتے کہ جس کی عزت اس کا اپنا شوہر نہیں کرتا۔ دوسرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اپنا ہی بیٹا آپ کی عزت نہ کرے اور آپ کو 2 ٹکے کا کر دے تو پھر آپ کی بہو بھی آپ کی عزت نہیں کرتی، اس کو بھی بہانہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اب میری بہو کو بھی موقع مل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ آج سے سارے گھر کے کام آپ کریں گی، اور اگر کام نہیں کریں گی تو کھانا نہیں ملے گا۔ اپنے بیٹے سے یہ شکایت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود ہی کہا ہے
کیونکہ میں بننے والی ہوں، میرے سے گھر کا کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ میں آگے بڑھی اس کا منہ ماتھا چومنے کے لیے تو کہنے لگی کہ بس مجھے ہاتھ نہ لگائیں، مجھ کو نظر لگ جائے گی۔ خوشی کی خبر تھی، میں کیوں نہ کام کرتی، اپنی بہو کو آرام کرواتی، لیکن میری طبیعت بھی خراب تھی۔ مجھے لگا کہ چلو میں کھانا وغیرہ بنا دوں گی، باقی کام نوکرانی کرے گی۔ نوکرانی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے نوکرانی کی چھٹی دے دی اور کہا کہ سارے گھر کا کام آپ ہی کریں تاکہ نوکرانی کے پیسے بھی بچیں۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں پورا دن آفس سے کام کرتا ہوں، تھکا ہارا آتا ہوں، گھر آتا ہوں تو مجھے سکون چاہیے، اس لیے نہیں آتا کہ پھر آپ کی اور اپنی بیوی کی باتیں سن سکوں۔ عورت تو بنی ہی کام کے لیے ہوتی ہے، آپ کام کریں گی، آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں گے، آپ کے لیے ہی اچھا ہوگا، اس لیے بار بار مجھے یہ سب مت کہیں۔ اگلے دن میری بہو نے بھی مجھ سے اسی بات پر لڑائی کی کہ اپنے بیٹے کے سامنے میری شکایتیں لگا رہی تھی، آج آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھ پر یہ دن بھی آنا تھا۔ میں اپنے گھر والی عورت تھی، اپنے بچوں کو پالتی تھی، اپنے کچن میں کھانا بناتی تھی، اور کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا، لیکن آج مجھ پہ یہ دن بھی آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، کھانا میں بناؤں گی تو میں کیوں نہیں کھا سکتی؟ لیکن جب میں نے کھانا بنا دیا تو میری بہو نے وہ کھانا اٹھا کے فریج میں رکھ دیا اور فریج کو لاک لگا دیا، اور اگلے دن ہی لاک کھولا اور میں نے پورا دن ہی بھوکے پیٹ گزارا۔ اگلے دن میں نے اپنی بہو سے معافی مانگی اور میں نے اسے ٹھیک طرح سے معافی نہیں مانگی، بس اتنا کہا کہ مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اس نے مجھے روٹی دے دی۔ لیکن اب ایسا ہی ہوتا تھا، اس کو میری کوئی بات بری لگتی تو وہ میرا کھانا بند کر دیتی تھی۔ دو دن تک میں بھوکی ہی رہتی تھی۔ میرے بیٹے کو تو اپنی باتوں میں ہی ایسا لگا لیا تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ نے مجھ سے کبھی پیار نہیں کیا، آپ کو اپنے درمیانی بیٹے اور آخری بیٹے سے ہی پیار تھا، اور آپ ان کے لیے ہی ساری زندگی پریشان ہوتی رہیں۔ مجھے تو آپ نے کم عمری میں ہی نوکری پر لگا دیا اور پھر مجھ سے سارے گھر کی ذمہ داریاں پوری کروائیں۔ اس لیے اب آپ سیاہ کریں یا سفید، یا میری بیوی سے سیاہ کریں یا سفید، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اکرم سے بات کی کہ کسی طرح مجھے وہاں بلا لے، میں وہاں پر تیرے بچوں سے بھی مل لوں گی، بیوی سے بھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر میں آپ کو نہیں بلا سکتا، بہت خرچہ ہو جائے گا، اور میری بیوی کے ساتھ آپ کی نہیں بنے گی۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت ہیں، اور میری بیوی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں مصیبت بنے۔ میں نے کہا کہ واہ بیٹا، آج میں تیرے لیے مصیبت بن گئی۔ تو کہنے لگا کہ مصیبت نہیں ہے، لیکن مصیبت بن سکتی ہیں، بہو اور ساس کی ویسے ہی نہیں بنتی، اور پھر ایک کٹر مسلمان ساس اور غیر مسلم بہو کی کیسے بنے گی؟ آپ لوگ تو میرے گھر کو جنت دوزخ کا ماحول بنا دیں گے، میں جنت اور دوزخ میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا پر تیری جنت تو میں ہوں۔ تو کہنے لگا کہ ہاں آپ میری جنت ہیں، لیکن آپ دوزخ نہ بن جائیں، اس لیے میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور کیا ہو گیا، آپ کے پاس اپنے 2 بیٹے ہیں نا، آپ کا بڑا بیٹا جو ساری زندگی اتنے پیسے کما رہا ہے اور آپ اس کے صدقے واری جاتے نہیں تھکتی، اور چھوٹا بیٹا جسے آپ نے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھا ہے۔ مجھے بیچ والے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بیچ والے بچے تو ویسے ہی کسی کو اچھے نہیں لگتے، چھوٹوں کا لحاظ کرتے ہم لوگ ذلیل ہوتے ہیں، اور بڑوں کا ادب بھی ہم سے کروایا جاتا ہے۔ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، اور میں اب کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، یہیں پر رہوں گا۔ میری بیوی ہے یہاں پر، میرے بچے ہیں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے چھوٹے بیٹے نے بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، اور بڑے بیٹے نے جس طرح سے رکھنے کا حکم اپنی بیوی کو دے رکھا تھا، اس سے اچھا تو جو ہے نہ ہی رہتی، پر میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میرے شوہر کے رشتہ دار تھے، لیکن جب شوہر مر جائے تو پھر اس کے رشتہ داروں سے کیا تعلق؟ اور میرا چھوٹا بیٹا، میرا لاڈلا علی، جس کو پڑھانے کے لیے میں نے اتنی محنت مشقت کی، وہ بھی چلا گیا۔ ابھی کہتا تھا کہ پیسے بھیجو تو میں واپس آ جاؤں گا، نہیں تو میں روپوش ہو کے ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بہو نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو گھر بلایا تھا، لیکن میں نے اس کے رشتہ داروں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا کزن ہے، اور اپنے اس کزن کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ چائے بنا دیتی ہوں، نہیں تو کہے گی کہ میرے رشتہ دار آئے اور اس عورت نے چائے نہیں پوچھی۔ میں نے چائے بنا کے ٹرے میں رکھی اور کچھ دیگر لوازمات بھی رکھے، اس کے کمرے کے پاس گئی۔ میں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا، تو میں نے دروازے پر دستک دے دی، اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ دستک تو دی ہے، دروازہ کھول کے اندر جاتی ہوں، اور جب دروازہ کھولنے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ایسے کوئی مہمان آتا ہے، اور وہ بھی ایک آدمی کو
کون دروازے کو لاک لگاتا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا کزن ہے، لیکن اگر کزن بھی تھا تو اسے اپنے بیڈ روم میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر دروازے کو لاک لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے باقاعدہ چیک کیا، دروازے کو لاک لگا تھا۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ساتھ ہی میرا بیٹا آ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بہو سے کہا کہ تم نے دروازے کو کیوں لاک کیا تھا؟ تو کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا لاک؟ میں نے کہا کہ میں چائے دینے آئی تھی، وہ آدمی اندر تھا، لیکن دروازے کو لاک لگا ہوا تھا، تم نے اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے بیٹے کے سامنے کی تھی اور مجھے کرنی بھی چاہیے تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے حیران ہو کے آسیہ کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی کہ جھوٹ بول رہی ہے تمہاری ماں، میں بھلا کیوں کنڈی لگاؤں گی؟ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ماجد کو میں نے اپنی بڑی بہنوں کی طرح پالا ہے، وہ مجھ سے پورے 5 سال چھوٹا ہے۔ وہ کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے لیے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ باہر چلے جاؤ، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، آدھا گھنٹہ ہی تو بیٹھا ہے، وہ پوچھ لیں اپنی ماں سے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں آدھا گھنٹہ ہی بیٹھا تھا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کے سامنے جس طرح سے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میری بیوی پر الزام لگا رہی ہیں، اس کو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ کوئی بری عورت ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ماں کہ آپ میری ہم سفر پر اتنا گھٹیا الزام لگائیں گی۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے جو دیکھا تجھے بتا دیا، اور میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا۔ لیکن اس کے بعد سے میرا بیٹا مجھ سے بالکل بدظن ہو گیا تھا، اور اس نے میری کوئی بھی بات ماننا تو کیا سننا بھی چھوڑ دی۔ اب میں اسے کچھ بھی کہتی رہتی، وہ میری بات نہیں سنتا، اور میری بہو بھی مجھ سے ہر طرح سے بدلہ نکالنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں نے اس پر تہمت لگائی ہے اور وہ مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ مجھے تنگ بھی کرتی تھی اور ذلیل بھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی آگے نکل جائے گی۔ میں اس عورت کی کہانی سن رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنے ایک ایک بیٹے سے بھیک مانگی ہوگی، یہ کہا ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ جب اسے انکار ملا ہوگا تو اس پہ کیا گزری ہوگی۔ اولاد کو اپنے پیٹ میں پروان چڑھانے سے لے کر بڑا کرنے تک ایک عورت کو جتنی قربانی ہوتی ہے اتنی کسی کی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، میں تو پھر بھی کسی طرح حالات کے ساتھ گزارا کرنے کو تیار تھی، لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی تھی، مجھ سے کام نہیں ہوتے تھے۔ میری بہو نے میرے کمرے کو سٹور بنا دیا، گھر کا سارا سامان وہاں رکھ دیا، مجھے رکاوٹ میں ڈال دیا۔ میں تب بھی چپ رہی، یہاں تک کہ میرے کمرے میں چوہے پیدا ہونے لگے، وہاں سے بدبو آنے لگی، اور میری بہو کہنے لگی کہ آپ کے کمرے میں پہلے سے ہی اتنا گند تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب گھر صاف نہ ہونے پر میرا بیٹا بولتا تو میری بہو کہتی کہ اپنی ماں سے کہو نہ صاف کرے، وہ گھر کو ٹھیک سے صاف نہیں کرتی، تبھی گھر اتنا زیادہ گندا ہے۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ جھگڑا کرتا اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا، اس کے لیے پھل فروٹ لے کر آتا، اور میں بیماری میں بھی دوا نہ کھا پاتی، گھر کے کام کرتی رہتی۔ میرے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ٹی وی پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ ماں باپ کا احساس ہمیشہ بیٹیاں ہی کرتی ہیں، بیٹے نہیں، اس لیے سب کی ایک بیٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ سمیرا کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، لیکن پھر سوچا کہ چلو جہاں بھی ہوگی اچھے سے رہ رہی ہوگی، یہاں پر ہوتی تو میرے ساتھ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ اپنا گھر بیچ دیتی اور کسی طرح اپنے چھوٹے بیٹے کو واپس لے آتی، تو کہنے لگی کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، سوچا تھا کہ گھر بیچنے کی بات کر کے آدھے پیسے پکڑ لیتی ہوں اور اپنے بیٹے کو لے آتی ہوں، لیکن پھر مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی، اور اس خبر نے مجھے بالکل ہی توڑ کے رکھ دیا۔ میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا اور حالات کو قبول کر لیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ میرا بیٹا اس مسئلے سے کب کا نکل چکا تھا، اس نے پولیس کو رشوت دے کر ان کا منہ بند کروا دیا تھا۔ وہی 2.5 لاکھ روپے جو میں نے اس کے لیے بھیجے تھے، اس نے اس سے اپنا معاملہ حل کر لیا تھا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ رہنے کی بات کرتی تھی تو مجھ سے جھوٹ بولتا تھا، کہتا تھا کہ پیسے بھیجو، جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک حالات میں تھا، چاہتا تو مجھے یہاں سے لے کے جا سکتا تھا یا یہاں واپس آ سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک دن میں نے اس سے فون پر بات کی تو وہ فون بند کرنا بھول گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس بھوڑیا کو کیسے یہاں لے آؤں، میں اس کے خرچے نہیں اٹھا سکتا اور مجھے اس کی خدمت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
میری عمر ہے موج مستی کرنے کی، میں اپنی ماں کا چوکیدار نہیں بن سکتا۔ میں نے فون بند کر دیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے حالات کو قبول کر لیا اور میری بہو جو بھی کہتی میں کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن ایک دن غلطی سے اس پر میرے ہاتھ سے گرم چائے گر گئی کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ اتنا نہیں جلی تھی جتنا اس نے چیخیں ماری تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس بدبودار چوہے والے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تیرے بیٹے کو زہر دے دوں گی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی، کمزور ہو چکی تھی، میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا۔ اس نے میرے بڑے بیٹے کو کہا کہ میں تو تمہاری ماں کو صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، لگتا ہے کہیں بھاگ گئی ہے۔ میرے بیٹے نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور میں نے اس کمرے میں پورے 2 ہفتے گزارے۔ میری بہو بچا کچا کھانا اندر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہی تیری سزا ہے، تو نے مجھے بڑا تنگ کیا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ میری بہو سے دروازہ کھلا چھوٹ گیا اور میں واقعی گھر سے بھاگ گئی کیونکہ الزام تو لگا ہی ہوا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی جوان لڑکی اگر گھر سے بھاگ جائے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کوئی بوڑھی عورت کیسے گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ وہ پہلی رات جو میں نے گھر سے باہر گزاری مجھ پر بہت مشکل تھی۔ اس کے بعد میں ادھر ادھر بیٹھ جاتی، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی عورتوں کی مسجد میں، کبھی کسی محلے میں، اور بھیک مانگ کر میں نے گزارا کیا۔ 3 مہینے اسی طرح گزارے۔ سوچو جس ماں کے 3 بیٹے ہیں وہ اس طرح سے رہے تو اس پر کیا گزرے گی۔ پھر 2 لڑکیوں نے مجھے دیکھ لیا، میری حالت بہت بری تھی، وہ مجھے یہاں اولڈ ہاؤس میں لے آئیں، تب سے میں یہاں پر ہوں اور ادھر ہی رہتی ہوں۔ زیادہ طاقت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باقی لوگ بھی یہ کہانی بیٹھ کر سن رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بوڑھی اماں سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، تو کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں۔ آپ نے جس بوڑھے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجا تھا اس نے اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا تھا۔ وہ میرا چاچا تھا، اس نے اس پر بہت ظلم کیا، وہ بیچاری بہت تکلیف میں رہی۔ اس نے اپنی زندگی کے کچھ سال بڑے برے گزارے، لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا اتنا اچھا نصیب تھا ماں جی کہ مجھے اچھی بھلی نوکری بھی مل گئی اور گھر بھی، اور اب ہم دونوں وہاں پر رہتے ہیں اور ہماری ایک اولاد بھی ہے۔ آپ نے جو اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا، یہ نام تو میں نے اپنی بیوی کی زبان سے کئی دفعہ سنے ہیں۔ میں سمیرا کا شوہر عدیل ہوں۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ لڑکا تو بہت اچھا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں سمیرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کیسے اس کے سامنے جا سکتی تھی؟ میں نے ہمیشہ اس سے نفرت کی، اس کے ساتھ برا کیا۔ آج میں اس کے رحم و کرم پر کیسے رہتی؟ پتہ نہیں یہ میرے اندر کی انا تھی یا شرمندگی کہ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن زبردستی مجھے وہاں سے لے گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، آپ ہمارے گھر کی بزرگ ہیں، میرا تو ویسے بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سمیرا کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ سے مل کر بہت خوش ہو جائے گی، آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ مجھے یاد کرتی ہے، تو کہنے لگا کہ ہاں روز یاد کرتی ہے وہ آپ کو کہ ایک ماں ہے میری، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں ان کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، بہت سکون تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی بھاگ کر میری طرف آئی۔ عدیل نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری نانو ہے، تو وہ بہت خوش ہو گئی، مجھ سے لپٹ گئی جیسے ہمیشہ سے مجھے جانتی ہو۔ میرے کندھے پر سر رکھ دیا، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بالکل سمیرا جیسی لگ رہی تھی، شاید اس کی بیٹی تھی۔ جب میں اندر گئی تو سمیرا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اسے پہچان گئی تھی کیونکہ وہی میری بیٹی تھی، لیکن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خوش لگ رہی تھی۔ گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ آپ معافی نہ مانگیں، بس جو ہوا بھول جائیں۔ میں بھی بھول گئی۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہنے لگی ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ میں نے بھی ماں جی سے کہا کہ اب آپ نے اپنی کہانی پوری سنا دی۔ آپ کی کہانی کا اختتام اس گندے سے کوڑے کے ڈھیر پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے گھر میں ہونا تھا۔ ہم اب اس گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ بچوں کو ان کی نانی مل گئی اور میری بیوی کے چہرے پر مجھے سچی خوشی نظر آئی۔ اس نے بہت برا وقت دیکھا لیکن ابھی وہ خوش ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی ماں کو معاف کر دیا؟ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ برا کیا تھا تو ان کے ساتھ بھی تو ہوا۔ اللہ نے انصاف کیا اور ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔
اب میں ان کو سزا نہیں دے سکتی، وقت نے ان کو سزا دے دی ہے۔ ویسے بھی اولاد ماں باپ کو کیا سزا دے گی؟ میری ماں ہے، یہ بات کوئی بھول نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ہر وہ چھوٹی بات یاد ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے، میرے ساتھ برا کیا گیا، لیکن پھر بھی میں نے معاف کر دیا۔ اب سمیرہ کی ماں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت ہی دل سے لگا کر رکھتی ہے۔ اس کو کبھی کبھی اچانک رونا آ جاتا ہے، معافی مانگنے لگتی ہے، پر سمیرہ کہتی ہے کہ جو ہوا اسے بھول جائیں اور یاد بھی نہیں کرتی۔ معاف اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ معاف کر دیا جائے تو پھر اس بات کا ذکر بھی نہ کیا جائے، اور میری بیوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ہمارے گھر میں مزید برکت پڑنے لگی، میرے کام اور اچھے ہو رہے تھے۔ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک ساتھ ہیں، بہت خوش ہیں۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔